ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں وکی لیکس کے انکشافات کے پس منظر میں آنے والے دنوں کی کہانیوں کی، اور ہمارے ساتھ ایک سیاست کئی کہانیوں کے مصنف اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ رؤف کلاسرا بھی ہیں. کلاسرا صاحب، ابھی تک جتنے انکشافات آئے ہیں اس کے بعد سب جگہ سے تقریباً سائلنس ہی سائلنس ہے. کوئی ریئیکشنز نہیں آ رہے. نہ ای ایس پی آر نے کچھ کہا، نہ پریزیڈنسی نے کہا، نہ پی ایم ہاؤس سے کچھ آیا، نہ انٹیریئر منسٹری سے آیا. صرف ایک کنفرمیشن ہوئی، وہ بھی اے این پی کی طرف سے، کہ اسفندیار ولی کو آفر دی گئی تھی. آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن ڈیفرنٹ جو ہیں، فوج کا بھی ذکر ہوا، پارلیمنٹ کا بھی، پریزیڈنسی کا، یہ آپس میں کیسے کو ایگزسٹ کریں گے جب یہ پتہ لگے کہ آئی ایس آئی چیف جہاز میں جاتے ہوئے صدر زرداری کے بارے میں کہے کہ وہ ایک کرپٹ پریزیڈنٹ ہیں، جنرل کیانی کے تاثرات نواز شریف صاحب اور صدر زرداری کے بارے میں کچھ اچھے نہ ہوں، تو کیسے کو ایگزسٹنس چلے گی؟ کیا کہانی بنے گی؟ یہ ارشد ایک اچھی چیز ہے اس میں سے جو ہوئی ہے، ہم نے اپریشیٹ نہیں کی میڈیا نے. اور جیسے ہم کہتے ہیں ہمارا زیادہ پرو ملٹری مائنڈ ہے اس ملک میں، ہم اپنے پولیٹیشینز کو ہمیشہ آ کے لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. آپ ان لیکس کو پڑھیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں یا گیلانی صاحب، کسی ایک نے بھی اپنی فوج کے بارے میں، اپنی فوج کے کمانڈر کے بارے میں، اپنے آئی ایس آئی چیف کے بارے میں ایک بھی نیگیٹو کامنٹ نہیں دیا. ہماری فوج کے کمانڈر، وہ چاہے دونوں کے دونوں دیکھ لیں، چاہے آئی ایس آئی چیف ہو چاہے آپ کا آرمی چیف، آج جتنی بگ سٹوریز بڑی یہ ان کے کامنٹ ہیں اگینسٹ دا پولیٹیکل لیڈرشپ. سو وہ آپ پاکستانی میرا خیال ہے جو ہمارے پولیٹیشین ہیں، میں تو ان کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کم از کم امریکنز کے سامنے بیٹھ کے اپنی فوج کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کی. حال کہنے کو تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، یہ صحیح طریقے سے پلے نہیں کر رہے، یہ آپ کو ڈاج کر. ان کے پاس بھی بہت ساری سٹوریز تھیں. یہ بھی پولیٹیشین، یہ پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کہانیاں، راز یا ان کے جو کچھ کوئی راز تھے یا باتیں نہیں بتا سکتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پولیٹیشین اس میں بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا ہے کہ اگر ہمارے آپس کے کوئی ڈفرینسز ہیں بھی صحیح، اگر کوئی آرمی کی طرف سے اس طرح کی ریزرویشن ہیں بھی صحیح گیلانی صاحب کے بارے میں یا زرداری صاحب کے بارے میں یا نواز شریف صاحب کے بارے میں، تو وہ اپنے تک رکھتے ہیں. انہوں نے کوئی تیسرے بندے کو نہیں بلایا کہ جہاز میں جاتے ہوئے کامنٹ کریں. ایک تو یہ ہے. ایک چیز مجھے اس میں سے ڈینجرس لگی ہے جس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے وزیر اعظم گیلانی اس پہ چپ ہیں اب تک. دو چیزیں اگر آپ ان کو کٹھے ملا کے پڑھیں تو گیلانی صاحب کے بارے میں ایک لیک یہ بھی ہے کہ وہ جب یہاں پہ چل رہا تھا، جوڈیشل کریسز چل رہا تھا، تو گیلانی صاحب اس بات پہ راضی ہو گئے تھے کہ صدر زرداری کو ہٹا دیتے ہیں. اب اس کے ساتھ سیم آپ ان کا کیانی صاحب کا بیان پڑھیں کہ کیانی صاحب بھی امریکن امبیسڈر کو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ پریشر پڑتا ہے تو شاید مجھے جا کے زرداری صاحب کو کہنا پڑے. اس سے میرا خیال ہے ہم ڈاٹس کو لنکس آ کے کر سکتے ہیں، فل ان گیپ کر سکتے ہیں کہ اٹ مینز کہ پاکستان آرمی نے گیلانی صاحب کو جو کلٹیویٹ کر لیا تھا، انہوں نے جا کے ان کو تیار کر لیا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا شب خون مارا جاتا ہے پریزیڈنسی پہ، تو مجھے تو لگتا ہے ان اگر دو لیکس کو ملا کے پڑھا جائے تو گیلانی صاحب کولابوریٹر کے طور پر شاید یہ وہ تیار ہو چکے تھے. اور گیلانی صاحب نے اب تک اس کی ڈینائل نہیں کی. انہیں کرنی چاہیے تھی جب یہ چیز ان کے بارے میں آئی کہ وہ اپنے صدر کو ہٹانا چاہ رہے تھے. اور اس میں تیسری چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے انہوں نے نہیں کیا کہ جب اتنے بڑے لیکس آ گئے ہیں، ایک چیز اوپن ہو گئی تو اب یہ کیونکہ اٹس ناٹ پرسنل، ایک آپ حکومت کو آپ رن کر رہے ہیں، اتنا بڑا بگ ڈسکلوجر ہو، تو میرا یہ خیال ہے ٹرائیکا کو چاہیے تھا آرمی چیف بھی آتے، اس میں آئی ایس آئی چیف بھی آتے، اس میں پریزیڈنٹ بھی بیٹھتے، آپ کے پرائم منسٹر بیٹھتے، یا ان کو ایک میٹنگ کرنی چاہیے تھی، ایک نیو بگننگ کے لیے بیٹھ کے کوئی بات چیت کرنی چاہیے تھی، نمبر ایک. اور دوسرا یہ تھا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے تھی. ان کے پاس ایک فورم ہے، ان کے پاس ایک فورم ہے ڈی سی سی کا، ڈیفینس کمیٹی آن کیبنٹ کا. ان کو چاہیے تھا کہ اتنے بڑے لیکس کے بعد ان کو ڈیفینس کمیٹی آن کیبنٹ کا اجلاس بلانا چاہیے تھا، اس میں بیٹھ کے ان چیزوں کو آگے ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے لاسٹلی بات کی اکاؤنٹیبلٹی کی. آپ کے جی ایچ کیو پہ جہاں 2 دن قبضہ ہو گیا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کسی سے نہیں ہوئی. آپ کا پورا پریڈ آپ لین میں دیکھیں، وہاں پہ بچے مارے گئے ہیں اور انہی فوجیوں کے مارے گئے ہیں، مطلب وہاں پہ شہید ہوئے سارے کے سارے. اکاؤنٹیبلٹی تو بھول جانا اس ملک میں کسی کی ہو سکتی ہے، اور پرٹیکولر جن کی آپ بات کریں ان کی نہیں ہو سکتی. اس چیز کا ضرور میں اپریشیٹ کروں گا، دوبارہ رپیٹ ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے زیادہ میچورٹی کا ثبوت آ کے پیش کیا. انہوں نے اپنی آرمی، اپنی آئی ایس آئی، ان کے بارے میں ابھی تک کم از کم جتنے وکی لیکس سامنے ہیں ایسے کامنٹس نہیں آئے جس سے آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے ان پہ کوئی برا امپریشن ڈالنے کی کوشش. بدقسمتی سے یہ میرا خیال دوسری طرف سے ان پہ زیادہ انفیئر یا فیئر وٹ ایور وی میں کال اٹ، وہ کامنٹ آئے ہیں. علی چشتی صاحب، آپ جنرل کیانی کے اساتذہ سے بھی شاید ملتے رہتے ہیں یا ملاقات آپ نے کی، ان کے اساتذہ کیا بتاتے ہیں کہ جنرل کیانی کے صدر زرداری کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ اب یہ آف دا ریکارڈ گفتگو تھی، لیکن آپ نے اب بات کی تو بغیر نام لیے. آج میں کسی سے ملا اور جو کہ بہت قریب، جنہیں وہ کیانی صاحب اپنا مینٹور مانتے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ
آپ ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے. تو ہی کوٹ ان کوٹ واٹ کیانی سیڈ واز, جنرل کیانی سیڈ واز آف کورس اپنا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اندر مشرف. تو وہ دے وانٹ ٹو کنٹینیو دس. اب ان کی بات پہ میرے اپنے پرسنل اوپینین مانگے تھے ریاض صاحب, آئی ڈونٹ نو اف یو ول اگری اور ناٹ, کہ سب سے بڑی مسٹیک تھی کہ کیانی صاحب کو 3 ایئرس کا ایکسٹینشن دینا اس گورنمنٹ کی. That's where they've gone wrong. After looking at these leaks, if a chief is talking about a politicians, if a ISI chief, which is technically under the prime minister or the president, because president himself is the commander in chief of the country, اور آپ کے subordinates اور آپ کے ملازم یہ باتیں کر رہے ہیں, تو this is very wrong. مطلب جو کہ ملٹری اور سویلین ریلیشنز میں جا رہا ہے. دوسری بات, پولیٹیشنز کی بات کی. پولیٹیشنز بھی ہمارے جو ہیں انہوں نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی, امریکنز کو جا کے مل رہے ہیں, اور ہمارے بیوروکریٹس کی بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. پولیٹیشنز کی بات نہیں مل لیتے ہیں, بٹ دس از ویری رانگ کہ جب ہمارے پولیٹیشنز امریکن کو جا کے کہتے ہیں کہ گورنر یہ بننا چاہیے یا وہ کرنا چاہیے. دیکھیے افغان کارزائی بھی جو ہے نا, جو کہ بنانا ریپبلک ہے افغانستان, ان کا بھی جو پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستانی امبیسڈر سے کبھی ایسی باتیں کنسلٹ نہیں کرتا جو کہ قریبی مانے جاتے ہیں. پاکستانی امبیسڈر سے تو نہیں کرے گا. ضیاء صاحب, یہ جو مائنڈ سیٹ ایک سامنے آ رہا ہے اور ایک جیسے آپ نے بتایا تسلسل سے چلا آ رہا ہے, کیا چہرے صرف بدل جاتے ہیں اور مائنڈ سیٹ وہی رہتا ہے؟ جی ہاں, وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں شاہد الرحمان, انہوں نے پچھلے سال ایک کتاب لکھی سوورنٹی لاسٹ. اس میں انہوں نے جس دن سے پاکستان بنا ہے اس دن سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ ہم کیسے اپنی سوورنٹی لوز کرتے چلے گئے وہ دکھاتے ہیں. اٹس اے بیوٹیفل بک. یعنی یہ جو کیبلز آج جو لیک ہوئے ہیں, یہ 30 ایئرس کے بعد جو کیبل ڈی کلاسیفائڈ ہوتے ہیں نا, اس کے بیسس پہ انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے. بڑی خوبصورت کتاب ہے. اور انہوں نے ہر سال ہر رولر کا رول بتایا کہ بھئی اس کا کیا رول تھا. یعنی PL 480 کے جو پیسے آتے تھے, جو گیہوں آتی تھی, اس کو مارکیٹ میں بیچتے تھے ایوب خان صاحب, اور اس کے پروسیڈ سے بجٹ کو فنڈ کرتے تھے. ٹیکس وہ کہتے تھے کہ ٹیکس میں جا کے بگ بزنس سے لوں گا تو ان کا کوآپریشن ہم سے ختم ہو جائے گا. پھر کھاریان کا جو کنٹونمنٹ ہے وہ سارا کا سارا مفت امریکنس نے بنا کے دیا. اور ڈیفنس وہ جو سینٹو سیٹو کے تحت ڈیفنس ویپن سسٹمز جو ہمیں ملتے تھے وہ مفت ہوتے تھے. تو ڈیفنس بجٹ کا بھی کوئی برڈن نہیں ہوتا تھا بجٹ پہ, نہ سیولین بجٹ کا. تو بڑے فریلی انہوں نے حکومتیں کی. انہیں ڈول پہ پاکستان کو ڈال دیا پہلی ڈیکیڈ میں. اور جو ابھی جو ڈیولپمنٹ فورم میں کی جو میٹنگ ہوئی ہے یہاں پر, وہ سارے ہم کیا کہتے رہے کہ بھئی کتنے پیسے ملیں گے. انہیں ایک شرم کی بات ہے کسی بھی ملک کی ساورنٹی اس پہ بیس کرے کہ ہم کو کتنے پیسے ملیں. اور سکسیسو گورنمنٹ جو ہے نا, یعنی مشرف صاحب کا سب سے بڑا جو اچیومنٹ تھی وہ یہ تھی کہ IMF سے انہوں نے بگیسٹ موسٹ جنرس اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کروایا تھا. موسٹ جنرس, اس سے بڑا کسی کو ملا نہیں تھا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہمیشہ ہر فوجی کے ایٹ دی اینڈ آف دا ٹینیور وہ IMF کے ساتھ وہ ارینجمنٹ کرتا تھا, اور سکسیڈنگ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہوتی تھی وہ اس پہ سائن کرتی تھی. انہیں ایک عجیب سی سچویشن انہوں نے, ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کو انہوں نے ٹریک کیا فوجیوں نے. صاحب اس پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے بات بتائی ہے کہ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ کو ٹریپ کیا گیا, اور وکی لیک سے جو چیزیں سامنے ابھی تک جو سامنے آئی ہیں اس سے لگتا ہے کہ شاید اس دہائی میں بھی کچھ نہیں بدلا, اور 2010 میں بھی ہم وہی چیزیں سن رہے ہیں. ناظرین, آنے والے دنوں کی کہانی کیا پچھلے دنوں کی کہانی ہوگی, اس پہ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.